السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ختم ہوئی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ڈی جی ایس پی آر جنرل شریف اور موفا کے ایڈیشنل سیکرٹری وہ بھی ساتھ تھے۔ اٹ واز اے ویری گڈ پریس کانفرنس ان دا سینس کہ بڑا ہی زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک آرٹیکولیٹ کیا ہے اپنا کیس۔ بدقسمتی سے یہ نہ انڈیا کے عوام سنیں گے جو آج ڈیٹیل بات ہوئی، نہ وہاں کی گورنمنٹ خیر سننا چاہتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سارے چینلز بند ہیں، ایکس کے اکاؤنٹس بند ہیں۔ سو یہ ورژن اگر دیکھے گی تو باہر کی دنیا دیکھے گی۔ موٹی موٹی باتیں پاکستان نے کیا اس میں پوائنٹ آؤٹ کی۔ ایک تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ کس طرح 2000 سے لے کے جب بل کلنٹن امریکہ کے دورے پہ آئے تھے تو بل کلنٹن کے پاس پہلے انٹیلیجنس تھی کہ 26-27 لوگ مارے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا، اگر میں نہ آتا تو میں ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس اپنی جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اور پھر وہ ہوا، پھر وہ مارے گئے۔ اور اس قصے میں 25 سال بعد کے ایس گل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انڈیا کے، انہوں نے بھی پورا بھانڈا پھوڑا اور انہوں نے بتایا کس طرح انٹیلیجنس پہلے اس گاؤں میں جا کے ریکی کرتے رہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کیا، اور پھر وہیں پہ جا کے یہ واردات ہوئی، سکھوں کو گھر سے نکالا گیا اور پوائنٹ بلینک رینج پہ مار دیا گیا۔ اور پھر ایل کے اڈوانی جو زمانے میں ہوم منسٹر بھی تھے، ان کے کہنے پہ کہ جی اب ہمیں کوئی گناہ گار بھی دکھائیں تو 5 بے گناہ کشمیریوں کو پہاڑ پہ لے جا کے گولی مار دی گئی۔ پھر وہاں سے پلوامہ کی بھی باتیں ہوئی، کس طرح پلوامہ کے اندر پھر کشمیر کے ایکس گورنر وہ بھی آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ مودی سرکار کا اپنا ڈرامہ تھا۔ خالی یہ بات نہیں ہے، اس کے علاوہ کافی جو واقعات ہیں بڑے بڑے ان سب میں ہوا، اور کیسے ہر باری ایک واقعہ کیا گیا اور اس سے پولیٹیکل موٹیوز حاصل کیے گئے۔ جب پلوامہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 35 سب کو ایبوگریٹ کر کے پوری حیت بدل دی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے، ایک تو اس میں اپنے پولیٹیکل الیکشنز کے لیے، اور دوسرا کشمیر میں جو وقف ایکٹ بھی ہے جس کے بعد وہاں پہ اربوں روپے کی جو جائیدادیں ہیں یہ مدرسوں کی اور مختلف جو وقف بنے ہوئے مسلمانوں کے، سب کچھ ان کو کیسے قابو کیا جائے گا سب کچھ، اور اس پہ بہت احتجاج ہو رہا تھا۔ تو اب اس پلوامہ اس کے اوپر پہلگام کے چکر میں اب وہاں پہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ سو ہر باری کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات تھی 2-3 چیزیں، کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت سسٹمیٹک انڈیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، کس طرح ایکسو اسلامک ٹیررزم بنایا گیا، اور اس طرح ساری باتیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، گھر گرائے جا رہے ہیں، ہزاروں کشمیری پکڑے جا رہے ہیں، اور ایک ڈرامہ بنا کے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر اس ڈرامے کو بھی ڈائسیکٹ کیا گیا کہ ایف آئی آر کس طرح 10 منٹ کے اندر ہو گئی ایک واقعے کے اوپر۔ اگر ایف آئی آر کر سکتی تھی، سب کچھ پتا تھا، تو پھر انٹیلیجنس کو یہ واقعہ کا کیوں نہیں پتا تھا؟ پھر فزیکل ٹیرین دکھائی گئی کہ کہاں سے بات چلی اور کتنا وہ دشوار ایریا ہے، اور جہاں پہ ون آف دا ہائیسٹ پیٹرولڈ ایریا ہے وہ کشمیر کا، جہاں پہ کنسنٹریشن ہے فوج کی، سب کچھ۔ بہرحال یہ تمام چیزیں بنی۔ اٹس اے بیوٹیفل کیس فار دا ورلڈ ٹو سی، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے اور تمام دنیا اسے کاروبار کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو کیا یہ اسرائیل والا حساب ہوگا جہاں سب کچھ جانتے ہوئے بھی دوسری طرف دیکھتے ہیں؟ بہرحال ا بریلینٹ کیس بائی پاکستان۔ اور اگر ٹیک اوے آپ میرے سے پوچھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک چیز نظر آ گئی ہے، 2 باتیں، بیکاز عسکری قیادت بھی تھی اور پولیٹیکل قیادت بھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اب تیار ہے 2 چیزوں پہ۔ جو بھی انڈیا کرے گا اس سے دگنا اس کو جواب ملے گا۔ نیوکلیر آپشنز بھی ٹیبل پہ ہیں، اس پہ کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ اور اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جب آپ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی بات سنیں گے تو وہ تو بڑی بلنٹلی اس پہ بات کریں گے، لیکن آج یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ اب نو ہولڈز بارڈ چیز جائے گی۔ اور اگر آپ ٹیک اوے جیسے میں کہہ رہا تھا، تو میں ایک چھوٹا سا ایک پیس آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پریس کانفرنس اور 2.25 گھنٹے کا یہ پریزنٹیشن تھی، وہ تھی جب آئی ایس پی آر چیف جنرل شریف نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا۔ آئی تھنک یہ بڑی آرٹیکولیٹ کر دیتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت پالیسی کیا ہے اس سارے ایشو پہ۔ We are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے۔ آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے۔ آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے۔ But if they think that aggression is the path forward, our message is only this: we are ready. Don't test it. ہمارے بہت ڈفرینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، انوالومنٹ،
فوج کی دس سائڈ اور دیٹ سائڈ 1 پیج 2 پیجز. لیکن جب معاملہ نیشنل یونٹی کا آتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بہرحال, تو پھر ہمیں آئی تھنک بڑا ہی ڈسپیشنیٹلی اس چیز کو اس زاویے سے دیکھنا ہوگا. اور آج مجھے خوشی ہے کہ بڑا ہی پولیٹیکل اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی کلیئر ہے کچھ چیزوں پہ. اور دیکھتے ہیں کہ اب چیزیں کہاں جائیں گی. ہمیں پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب, فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. السلام علیکم. السلام علیکم مالک صاحب. السلام علیکم پاکستان. جیل صاحب یہ بتائیں, اب چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. اب پاکستان نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہم شروع کچھ نہیں کریں گے, لیکن اگر ہوا تو اس کا جواب سود کے ساتھ جائے گا. نیوکلیر چیزیں بھی کوئی اس کو انکار نہیں کر رہا بیکاز ایک کنونشنل امبیلنس ہے, اور اب تو خیر آئی تھنک بات اس سے بہت آگے چلی گئی. ایک نیئر اسٹینڈ آف ہو چکا ہوا ہے ایئر فورسز کا. وہ آئے, ان کے جہاز آئے, ریفیل ور ان دی ایئر, ہمارے گئے, وہ بھاگ گئے, لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے, کافی معاملہ گرم ہو گیا ہوا ہے. آپ ڈیل کرتے رہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ ادھر اجیت ڈوبل کے ساتھ بھی, باقی ان لوگوں کو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. وہاں پہ بھی کافی ڈسینشن آئی ہے, کافی وہاں دوسری آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, لیکن ایک پریشر بنتا جا رہا ہے. میں اب راہل گاندھی کا آج کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ساتھ ہیں نریندر مودی کے ساتھ, بلکہ اس پر تھوڑا سا بوجھ بھی ڈال دیا ہے, ہی مسٹ ٹیک ایکشن, اور وہ بھی ایک اور بڑھ گیا. یہ 3-4 لوگ ہیں, تمام ڈسیزنز وہاں پہ 4 لوگ ہی کر رہے ہیں جو مین ہیں. نریندر مودی ہیں, اجیت ڈوبل ہیں, راجناتھ ہیں جو ڈیفنس منسٹر ہیں, اور امیت شاہ جو نمبر 2 ہیں مودی صاحب کے. یہ لوگ اب تھوڑی سی پیچھے ہٹیں گے آپ کے خیال میں, جتنا ان کو پاکستان کا اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا ہے, کہ یہ زیادہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے کہ جی اب تو ہم بڑی بےزتی ہو جائے گی, اور یہ فرسٹریٹ ہو کے کچھ کریں گے؟ دونوں میں سے کون سی راہ اپنائیں گے؟ دیکھیے, دونوں راہیں انہوں نے ہی چننی ہیں, اور یہ چوائس ان کے پاس ہے. لیکن ہماری چوائس کیا ہے, ہم نے ان کو بہت کلیئر بتا دیا کہ وی آر آل سیٹ, وی آر آل ریڈی, ڈونٹ ٹرائی اس. تو ان کی چوائسز اپنی جگہ اور ہماری چوائسز اپنی جگہ. جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ آپ انیشیٹ کر لیں, پھر آگے اس کو کدھر لے کے جانا ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. باقی ایک ہاکش ایلیمنٹ پرویل کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رسک اینڈ بینیفٹ انالیسز اس کانفلکٹ کا ضرور کر لینا چاہیے. پہلے جس طریقے سے کر تو وہ رہے ہیں جنرل صاحب. میں آج دیکھ رہا تھا, آج تقریباً 7 میٹنگز کی ہیں نریندر مودی نے. ایک انہوں نے میٹنگ کی, اس نے کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی, پھر کیبنٹ کمیٹی آن پولیٹیکل افیئرز, پھر کیبنٹ کمیٹی آن اکانومی. بلکہ اکانومی کے اندر جو اطلاعات آئی ہیں وہ کچھ سب سے لمبی میٹنگ تھی, 2-2.5 گھنٹے کی, اور اس میں یہ بھی چیزیں طے ہو رہی تھیں کہ کاسٹ آف وار کیا ہوگی, کیا اس کا خرچہ اور کیا اس کے امپلیکیشنز ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ. دوسرا, اور تقریباً یہ پچھلے 5-6 دن میں اس قسم کی کچھ 17 میٹنگز وہ کر چکے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ پلاننگ لیول اور سب کچھ. تو وہ کلیئرلی ساری چیزیں کیلکولیٹ تو کر رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں کہ انڈیا یہ بھی سوچ رہا ہے کہ شارٹ وار کے بجائے ایک لمبی وار کھینچیں تاکہ پاکستان, اس میں زیادہ پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. پہلے تو مجھے ایز اے ٹیکٹیشین بتائیں, کیا آپ کے خیال میں انڈیا اس جنگ کو کھینچ سکتا ہے بجائے اس کے 4-5 دن میں, 1 ہفتے میں جو فیصلہ ہو, اس کو زیادہ کھینچ سکتا ہے انڈیا؟ دیکھیے, ابھی تک تو ہسٹری جو ہے وہ شارٹ وارز کی ہے, اور کیونکہ یہ آپ پلیز مت بھولیے کہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں, تو ہم کسی جگہ پہ بھی جو وار ہے کس سٹیج میں انٹر ہو جائے اور کس طریقے سے وہ ڈینجرس ہو جائے, تو شارٹ اینڈ پرولونگڈ وار بوتھ آر ویری ڈینجرس آپشنس.
اور یہ ٹھیک ہے وہ ٹائر آؤٹ کرنے والا یا اس طریقے سے سلو نبلنگ والا ٹیکٹکس وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے توڑ ہمارے پاس بھی ہیں، اور پھر وہی ہے کہ پھر اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ جو آپ نے میٹنگز کا مینشن کیا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اس میں آپ انوالو کرتے ہیں سب کو اور اپنے پورے پروسیجرز وغیرہ پورے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اینڈ ایوری ون سیڈ سو، اپوزیشن نے کہہ دیا جی سیڈ سو. سو اٹ از a کریٹنگ آف کنسنسس ایز ویل. تو ٹھیک ہے وہاں سے سینئر وائسز بھی اٹھتی ہیں، لیکن وائس تو اسی کی پرویل کرتی ہے ون ہوز ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. سر یہ بتائیں، ابھی ایک ہمیں اطلاع آ رہی ہے کہ مارک روبیو سے شاید بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی رابطہ ہوا ہے، ابھی ڈیٹیلز آ جائیں گی. سو آبویسلی انٹرنیشنل چیزیں آ رہی ہیں. مجھے ایک بڑے سینئر ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ورسٹ سینیریو یہ ہو کہ وہاں ایک حملہ وہ کریں، ایک اس کا جواب آپ دے دیں، اور پھر دونوں کو ایک ایک ون سی مل جائے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے. ون ون سچویشن دونوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ انتہائی، میں کسی کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا، لیکن احمقانہ سوچ ہے، کیونکہ آپ ایک ایکشن لیتے ہیں پھر اس کا ہم آپ کو ڈبل ری ایکشن دیتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سچویشن بگڑ گئی. تو کیا سینٹی ہے کہ سچویشن کو پہلے بگاڑا جائے اور پھر اس کو ٹھیک کر لیا جائے؟ وہ کیا ون ون ہے؟ ون ون تو یہ ہے کہ آپ جو وہاں پہ فیلئر ہوا ہے، جو آپ کی کمانڈ اسٹرکچر، جو آپ کی انٹیلیجنس وچ ہیز فیلڈ ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ از ریسپانسبل فار اٹ، ان کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں. نہیں لیکن جہاں اپنا پہ گھر وہ سیدھا جنرل کریں. صاحب جہاں پہ وہ لے گئے ہوئے ہیں ایک پلان تھا نا، اگر انہوں نے فیلئر بھی ہے اور اس کو بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کوئی فیس سیونگ بھی تو چاہیے ہوگی نریندرا مودی کو. جہاں پہ وہ بات اتنی لے گیا ہے اب اس کو کوئی فیس سیونگ تو چاہیے. شاید وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک لمیٹڈ اٹیک فیس سیونگ ہو جائے، آپ اس کا ایک رسپانس دے دیں تو آپ کی بھی بات ہوگی کہ ہم نے جواب دے دیا. تو وہ ڈویبل نہیں ہے. نہیں یہ بالکل ڈویبل نہیں ہے. پھر یہ بات رکنے والی نہیں ہے اور یہ چونچے لڑانے والی بات نہیں ہے. یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اینڈ پیپل شوڈ آلسو تھنک کہ جب دو نیوکلیر پاورز ایک کانفلکٹ میں جاتی ہیں تو پھر ایسے نہیں ہوتا، پھر یہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں کہ کنونشنل کیپیبلٹی از ناٹ ان آئسولیشن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن آف اٹ، بٹ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیر جو کیپیبلٹی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑی پیچھے ہوتی ہے بیکاز آف یو ایز اے ریسپانسبل نیشن. تو آپ جب کنونشنل کو فڈل کرتے ہیں تو دراصل آپ ساری کیپیبلٹیز کو، جو آپ نے کہا ساری آپشنز آن دا ٹیبل، ہر چیز کو فڈل کر دیتے ہیں. تو وار از اے ویری سیریس بزنس، اور اس کو اس طریقے سے آپ یہ 1 2 3 کیلکولیشنوں میں مت گنیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹائل بن گیا ہے تھنکنگ کا کہ جب بھی کوئی چیز ہو آپ پاکستان پہ اس طریقے سے پریشر ڈالیں. جیل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، basically میرے نزدیک میرا اندر اسٹریٹجی یہ ہے، میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ سوال آپ سے میرا ہے، میرے نزدیک پیپل میٹر، کہ شخصیات ڈیسائیڈ کرتی ہیں زندگی. اور اب ہسٹری میں دیکھ لیں بڑے بڑے واقعات صرف پرسنل ایٹیچیوڈز یا پرسنالٹی کے میک اپ سے تاریخ میں بڑے بڑے حادثے بھی ہوئے ہیں، اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں. آپ نے پرسنلی ڈیل کیا اجیت ڈوبھل کو، کی پلیئر ہے اس وقت، اس کے تھرو آپ کو باقیوں کی بڑی اچھی نالج ہے. اس وقت 4 سب سے امپورٹنٹ آدمی ہیں وہاں پہ جو تمام بڑے فیصلوں میں شامل ہیں، اور سب کی سوچ ہندتوا کی اور اس قسم کی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، اینٹائی مسلم سوچ بھی ہے. نریندر مودی خود،
امیت شاہ, اجیت ڈوبل, راجناتھ, ان میں سے کس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سینٹی کی بات کرے گا یا کوئی ایسی عقل کی بات کرے گا کہ جہاں پہ یہ چیزیں دو دو قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ اور یہی ڈیسیژن میکرز ہیں. کس پہ امید ہے آپ کو؟ دیکھیں, امید پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, امید پہ چیزیں بلڈ نہیں کی جاتی, تو اور کوئی اچھی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے, اور آپ کو ورسٹ چیز کے لیے پلان کرنا چاہیے. ہاں, یہی سب تھے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جب پلوامہ ہوا, جب ہم نے ان کا پائلٹ مارا, اور جو کچھ ہوا میں ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا, تو ساری دنیا نے دیکھا, لیکن ایونچولی انہوں نے اس کنسٹرینٹ کو ریئلائز کیا اور انہوں نے اس پوری چیز کو کاؤنٹر ٹیررزم کے کنسٹرکٹ میں رکھا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا فیس سیونگ کے لیے گھر میں ضرور کوئی نیریٹو بنایا, لیکن وہ مزید آگے نہیں چلے. تو ایک نقصان انہوں نے کیا تو ہم نے ڈبل کر دیا. تو یہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی وہ ایک نقصان کریں تو ڈبل ہم وہ کر دیں, تو پھر وہ کیا, وہ چپ رہیں گے کہ جی ون ون سچویشن ہو گئی ہے. آئی تھنک دس از سینسلیس. وار از ٹو سیریس. کیا اس وقت جہاں حالات چلے گئے ہیں, نہیں کیا جا سکتا, کیا جہاں حالات چلے گئے ہیں, دو ہی آپشن ہے نا. ایک تو کوئی میجر انٹرنیشنل انٹرونشن ہو, مختلف ممالک پریشر ڈالیں انڈیا پہ اور کچھ عقل آئے, اور دوسرا ہے کہ طاقت کی زبان. کیا کوئی تھرڈ آپشن اب ہے یہ جنگ روکنے کا, ایک ٹکراؤ روکنے کا؟ دیکھیے, میں وہ کہنے سے پہلے یہ صرف بتا دوں کہ آپ ایک چیز میں فیل ہوئے اور وہ فیلئر کی کاسٹ آپ ہم سے لینا چاہ رہے ہیں. وی آر ناٹ پریپیئر ٹو ڈو دیٹ. آپ اس فیلئر کو لے کے ایک بڑے کانفلکٹ میں آپ اس کو کنورٹ کریں, رادر دین منیمائزنگ دا تھریٹ اینڈ دا ریزن ٹو فائٹ. آپ اس کو اتنا بلو اپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک نیوکلیر کانفلکٹ میں چینج ہو سکتا ہے. تو یہ کہاں کی اسٹیٹمنٹ شپ ہے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ کون سا ٹیمپرامنٹ ہے, یہ کون سا وار ہسٹیریا ہے, یہ کہاں کی وزڈم ہے؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں, اگر وہی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ تو ایک یقینی ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے. دیکھیے, جیسے کہہ دیا گیا, ہر کسی نے کہہ دیا گیا ہم تیار ہیں, لڑنا ہمیں آتا ہے, تو وی ول فیس اٹ اینڈ وی ول فیس اٹ اسکوئرلی. کسی بھول میں نہ رہیں پھر تو. لیکن ابھی بھی وقت ہے نا. دیکھیے, جو ڈپٹی فارن منسٹر کی ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی, اور یہ جو ابھی ایکسرسائز کی گئی ہے اور جو انڈیا کا چہرہ دکھایا گیا ہے ٹو دا ورلڈ, یہ بھی تو ایک کوشش ہے نا. اور پھر بتایا گیا ہے, یہ بھی ایک کوشش ہے ان اے وے کہ ایک میسج ہیز بین سینٹ کہ جو کچھ کرتے رہے ہو اب دوبارہ پلیز ریپیٹ نہ کرنا. وی آر دیئر ٹو چیک میٹ دس. تو اپنی طرف سے ہم سینٹی کی ہی بات کر رہے ہیں, بٹ اسٹل اٹ از فار دیم, اٹ از ود دیم. ابھی ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے جو تباہی اور بربادی ہونی ہے, تو وہ پورا ریجن جو ہے اس کی تباہی جو اس فیلئر سے انہوں نے لنک کر دینی ہے, تو میرا خیال ہے دنیا بھی اندھی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد انٹرنیشنل پلیئرز وغیرہ بھی اس میں آ جائیں گے. آئیں نہ آئیں, ہم تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, بات یہی ہے کہ پاکستان نے اب ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی تو سینٹی کو آپ اپیل نہیں کر سکتے, دنیا کو ایک بتا دیں کہ یہ حالات ہیں, یہ فیکٹس ہیں, اور اگر اب دنیا نے نہ کیا تو پھر یہاں پہ 2 نیوکلیئر پاورز کا کلیش ہو سکتا ہے, اور یہ پھر یہاں نہیں رکے گا, یہ پوری دنیا اس سے امپیکٹ ہوگی. بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد آ کے خواجہ آصف صاحب کی کچھ بڑی ہی بلنٹ باتیں ہیں جو آپ سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دی شو. پروگرام کے حصے سے ہم بات کریں گے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف سے. خواجہ صاحب السلام علیکم. تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم فار اس. آپ کے ایک اسکائی نیوز کے انٹرویو نے بڑا انڈیا میں اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور یو این کے اندر بھی ہوا ہے, اور کوائٹ کلیئرلی آپ بات تو افغانستان والے اور مجاہدین والے زمانے کی کر رہے ہیں, لیکن اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. ذرا سن لیں کہ آپ نے کیا کہا اور پھر انہوں نے یو این کے اندر کیا کہا. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though... No, that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Of these terrorist organizations, that is why the finger of blame is now being pointed on Pakistan. It is very convenient for the big powers to blame Pakistan for whatever is happening in this region. When we were fighting the war on their side way back in the 80s against Soviet Union, all these terrorists of today, they were whining and dining in Washington. And then came the 9/11 attacks. Again, the same situation was repeated. I think our governments then made a mistake. When you say you made a mistake, do you mean in backing and supporting terrorist organizations and using them as proxies? No, they were being used as proxy by United States also. They were actually these Talibans, or before that, the people who visited Washington, and they were treated like VIPs in those days. They're all mixed up. They're not, multiple organizations. They're just one single organization, religiously organized, and with different faces, different leadership. At times they work together. At times they fight with each other. So it's a long discussion. I don't want to get into that. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. The world can no longer turn a blind eye. یہ بتائیں, یہ کشمیر پہ کیسے فٹ کر لیا بیان انڈیا والوں نے؟ کوئی ریلیونس نہیں بنتی. میں تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دے رہا تھا کہ وائی وی آر بلیمڈ فار ٹیررزم. کیونکہ اگر میں 3-4 نام لمبی ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا, 3-4 نام میں یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اول اور آخر جو ہے وہ افغانستان کی 2 جنگیں تھیں جس میں پاکستان نے حصہ لیا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, آپ جس طرح مرضی اس کو ڈیفائن کر دیں. دیکھیں, یہ اسامہ بن لادن ایک بڑے جو ہے وی آئی پی مہمان کی طرح پاکستان میں لایا گیا. کون لے کے آئے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کون لے کے آئے. بعد میں وہ ٹیررسٹ ہو گیا. اس کے بعد ایمن الزواری آیا. اس کے بعد جو ہے سوڈان سے اس کی مشینری اٹھا کے لائے اسامہ بن لادن کی, تاکہ بنکرز اور رہائش گاہیں اور یہ وہ قائم بنائے. یہ ایک ایفرٹ تھا جو اس وقت سوویت یونین کے خلاف, یہ ایفرٹ وہ اس کا پارٹ تھا. وہ ایفرٹ ختم ہو گیا, سوویت یونین ٹوٹ گیا, شکست ہوئی, یہ ہوئی, وڈرا کر کے وہ ختم ہو گیا. وہ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیررسٹ کی صفوں میں چلا گیا. پھر آپ دیکھیں وہ جو ایک گروپ تھا جس نے پریزیڈنٹ ریگن کو, میں بڑا ایڈمائرر ہوں پریزیڈنٹ ریگن کا, ان کے پاس انہوں نے وزٹ کیا ان وائٹ ہاؤس. وہ تصویر بھی آپ کے سامنے ہے, کون کون اس میں بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سارے کے سارے لیٹر آن جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوئے. پاکستان جو ہے لیٹر آن 9/11 کی وار میں بھی, وار ایفرٹ میں بھی شامل تھا. اور لیٹسٹ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے تک جو ہے سراج الدین حقانی کے سر کے اوپر جو ہے وہ قیمت مقرر تھی, وہ وڈرا کر لی گئی ہے. اب وہ جب تک تو مقرر تھی وہ ٹیررسٹ تھا,
اب وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. تو میں یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام کیوں لگتا ہے. تو ادروائز انڈیا اگر اس کو اپنے اوپر چپکانا چاہتا ہے تو وہ یہ ان کی مرضی ہے. ادروائز میں تو ایک تاریخی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے اور ہماری جو دو ڈکٹیٹرز نے ہمارے نے غلطیاں کی, ہم کسی کو کیوں بلیم کریں. وہ تو لیجیٹمیسی چاہیے تھی ایک ڈکٹیٹر کو 80 کی دہائی میں, دوسری دہائی میں ایک اور ڈکٹیٹر کو لیجیٹمیسی چاہیے تھی. نہ اس وقت آئین تھا نہ اس کے بعد آئین تھا, اور دونوں جو ہے آئین ایبروگیٹ کر کے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. اور جب ایسے لوگ حکمران ہوتے ہیں تو پھر جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ہم استعمال ہوئے. جس نٹ شیل میں نے یہ بات کی ہے اس دن. صحیح بات. اور وہ تو پھر چارلی ولسنز وار میں بھی سارا تفصیل میں آ گیا تھا اس زمانے میں کس کا کیا کیا رول تھا. کمنگ ٹو دا کرنٹ سچویشن, قریباً ہفتہ ہو گیا ہے اور وہاں پہ خواہش صاحب بہت زیادہ ٹیمپریچر انڈیا میں بڑھتا جا رہا ہے. وہاں کا میڈیا تو خیر ایک گٹر میڈیا بن گیا, پاگل پن کی حد تک وہ چیزیں کر رہا ہے, لیکن گورنمنٹ بھی بار بار نئے سٹیپس کر رہی ہے. آج جناب ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ, ایکس را چیف, اور وہاں کے اخبارات لکھ رہے ہیں کہ جی بڑا کلیئر سگنل ہے کہ بہت ہارڈ لائنز ہیں. ہفتہ ہو گیا ہے, ابھی آپ کے خیال میں ٹیمپریچر تو نیچے نہیں آیا, ہم سیریس کانفرنٹریشن آپ ایکسپیکٹ اب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات جو پروگرام سے پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا مالک کہ دیکھیں یہ اول اور آخر جو ہے نا یہ ڈیسیژن جو ہے نا مودی نے کرنے. یہ باقی وہ سیکورٹی کمیٹی میں کوئی میں آ جاؤں, آپ آ جائے, کوئی اور آ جائے, کچھ یہ اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ایک آدمی نے کرنے ہیں. اور میں بریفلی کہوں گا کہ جو آدمی اپنے ووٹوں کے لیے مسلمانوں کا گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے قتل عام کر سکتا ہے, 2000 سے زیادہ عورتیں جو بچے جو ہے ان کو زندہ جلایا کیا, ذبح کیا, جو آدمی یہ کر سکتا ہے اس سے کچھ بھی بعید نہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس نے ٹیررزم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. کینیڈا ٹیررزم ایکسپورٹ کیا, امریکہ کا ٹیررزم ایکسپورٹ کیا, ہمارے یہاں کیا ٹیررزم ایکسپورٹ کیا. تو انڈیا از بینگ رولڈ بائی اے ویری ویری ڈینجرس گروپ لیڈ بائی پرائم منسٹر مودی. اور وہ جو ہے جو انفیکٹ کر رہے ہیں, جو ان کی جو ایک ایتھوس ہے انڈیا کا, یہ انڈینز ول ہیو ٹو پے اور سفر فار اے ویری لانگ ٹائم. یہ انفیکشن کر دی ہوئی ہے ان کو, جو عام ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہے, یہ وہ ہے, یہ سارا آرکسٹریٹڈ ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے 3, 4, 5 چینلز جو ہیں انہوں نے بند کر دیے ہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا, مجھے بھی پتا ہے کہ جی ان چینل بند کر دیے ہیں. مگر میرا اکاؤنٹ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. جب آپ لوگ جو ہے اتنے زیادہ مایوپک ہو جائیں یا اتنے زیادہ زینوفوبک ہو جائیں, پھر آپ کو ہر جو ہے وہ ادر دین ہندوتوا کے فالوورز کے علاوہ ہر شخص جو ہے وہ ہندوستان کا دشمن نظر آنا شروع ہو جائے, تو وی آر لیونگ ان ویری ڈینجرس ٹائمز ان دا سب کانٹیننٹ. ہاں سر, ہمارا ARY بھی واز امنگ دا فرسٹ چینل جو وہاں پہ بند کر دیا گیا. لیکن 2-3 چیزیں جو وہاں کی آ رہی ہیں میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ اسپیسیفک 2-3 صرف سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ مودی صاحب نے کھلی چھٹی دے دی ہے اپنی آرمی کو کہ وہ ٹارگٹس بھی ڈیسائیڈ کریں, موڈیلٹی بھی ڈیسائیڈ کریں. میری اطلاع یہ تھی کہ ہم نے 5-6 ٹارگٹس, ملٹری ٹارگٹس ہم نے بھی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اگر وہ سویلین ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں, سویلین علاقے پہ آتے ہیں, تو کیا ہمارا ریسپانس ملٹری ٹارگٹ تک محدود رہے گا یا ہم بھی پھر سویلین ایریاز کو ہٹ کریں گے؟ دیکھیں میں لیٹس ہوپ کہ سویلین ٹارگٹس جو ہے وہ نہ ٹارگٹ ہوں. لیکن میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں, 1965 کی جنگ میں 10 ستمبر یا 9 ستمبر کی بات ہے, سیالکوٹ کے بالکل سینٹر کے اندر انہوں نے بمبنگ کی تھی, اور بڑی ہیوی بمبنگ ہے, 1000 پاؤنڈر جو ہے انہوں نے مارا تھا, بڑی تباہی ہوئی تھی اس کے ساتھ. تو اتنی پرانے وقتوں میں وہ جو ہے آؤٹ آف شیئر ڈیسپریشن انہوں نے سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کیا. تو آئی ہوپ کہ ایسی سچویشن نہ آئے.
لیکن یہ انڈیا سے جو ہے وہ کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ انڈیا کے چینلوں کے اوپر بھی ان کے کمنٹیٹرز بھی اور پیپل ہو آر ناٹ دا انر جو سرکل ہے رولنگ ایلیٹ کا، اس کے علاوہ یا ان کے ہینگرز آن جو ہیں اس وقت ٹوٹل میڈیا جو ہے نا وہ از بینگ کنٹرولڈ بائی دا ہندتوا. اس کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ جو جس طرح ایک بالی ووڈ کی فلم کے سیٹ لگے ہوتے ہیں اس طرح فلموں کے نہیں وہ تو لگائے ہوئے ہیں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ سویلینز ہٹ کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے پھر بھی ہم سویلینز کو ہٹ نہیں کریں گے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ریسپانس ایکسپیکٹ کرے انڈیا؟ دیکھیں پاکستان جو ہے میں جو بھی ہماری ساری جو بیسز ہیں اسٹیٹ کی ریاست کی وہ ایک ماڈل بیسز ہیں. وہ کوئی اگریسو یا ہیجمونک بیسز نہیں ہے. میری دعا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ آئے جس میں جو ہے اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے سویلینز انوالو ہو. دیٹ از اونلی میں اس وقت کہہ سکتا ہوں. میری دعا ہے کہ سویلینز نہ انوالو. جو نان کمبیٹنٹ پبلک ہے وہ ٹارگیٹ نہ ہو. یہ ایک اٹ ول ناٹ بی اے گڈ سائن. اگر اس کی وجہ ہے کہ اگر نان کمبیٹنٹ یعنی سویلین ٹارگیٹ ہوئے تو دیر ول بی اے ویری ویری اسٹارک پاسبلٹی آف ایسکلیشن ان دس کانفلکٹ اینڈ بگ ٹائم ایسکلیٹ. سر یہ بتائیں ہماری ریڈ لائن کیا ہے؟ ہمارے ٹیکٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ٹیکٹیکل ویپنز جس کو ہم ٹیکٹیکل نیوکس بھی کہتے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نے جب 2019 کا واقعہ ہوا تو تب انہوں نے سنایا کہ وہ آن دا وے ٹو پارلیمنٹ کی بریفنگ میں آ رہے تھے تو ان کو جنرل واٹر جو سو سینکام کے چیف تھے ان سے ان کی فون پہ بات ہوئی اور امریکن انٹیل بھی تھی، ہماری انٹیل بھی تھی کہ جی انہوں نے 4 برہموز میزائلز پاکستان پہ لانچ کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے. تو اس کے جواب میں پھر میسج بھجوایا گیا امریکنوں کے تھرو کہ اگر آپ برہموس ماریں گے تو پھر یہاں سے آپ ٹیکٹیکل نیوکس کے لیے تیار ہو جائیں. کیا برہموس کا استعمال میزائلز کا پاکستان کی ریڈ لائن ابھی بھی ہے؟ مالک یہ میں آئی لیو اٹ ٹو دا ملٹری لیڈرشپ کہ وہ اس سے اسٹریٹجک جو ہے ڈیسیژنز کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیصلوں میں برکت ڈالے. اور یہ ان کے ڈیسیژنز جو ہیں آبویسلی پرائم منسٹر کے لیول پہ وہ جو ہے ویٹ ہوں گے، ان کو پرائم منسٹر کو بریف کیا جائے گا. لیکن میں ڈیفینس منسٹر جو ہے کوئی اس چیز کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری افواج اور پرائم منسٹر ایز دا لیڈر آف دا کنٹری کیا کرتا ہے، کیا فیصلے کرتا ہے. لیکن میں یہ بڑا سینسٹیو سا سبجیکٹ ہے، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لے کے آئے. خواجہ صاحب، چائنا کی جب سٹیٹمنٹ آئی سپورٹ سٹیٹمنٹ، اس کا انڈین میڈیا میں بہت شور مچا اور لگتا تھا کہ اس پہ بہت زیادہ ایک پریشانی بھی ہے. اف پش کمز ٹو شو، کیا چائنا اس میں پاکستان کی ملٹری سپورٹ میں بھی آ سکتا ہے؟ اگین مالک یہ بڑے ٹیکٹیکل سے سوال ہیں. میں ان کا جواب دوں گا تو اس کے انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا وہ ایک اس کی ریپل افیکٹ ہوگا. اور دوسری یہ ہے کہ میری کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. میرا مطلب ہے جس طرح آپ کا انالیسز ہو سکتا ہے میرا بھی انالیسز ہو سکتا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ پری میچور. یہ اگر کوئی کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے چیزیں جو ہے فاسٹ فارورڈ ہونی شروع ہوں گی. پھر چیزیں جو ہے اس کا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ. انڈرسٹینڈیبل، دس از ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. سر لاسٹ 2 questions. پاکستان نے آفر کیا کہ کوئی بھی نیوٹرل انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں، ہم اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں ایز لانگ اٹس این انٹرنیشنل کریڈیبل نیوٹرل انویسٹیگیشن. اس میں انڈیا بالکل خاموش ہے، انہوں نے ٹوٹلی اگنور کیا. لیکن جو ممالک میٹر کرتے ہیں ہمارے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، امریکہ ہے، سارے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹریکشن مل رہی ہے اس پرپوزل کو کہ
یہ ایک جی مل رہی ہے، بالکل مل رہی ہے، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ کنوے بھی کیا جا رہا ہے انڈیا کو کہ بھائی ایک پرپوزل آئی ہے. میں سمجھتا ہوں اٹ واز اے ویری ویری گڈ موو بائی شہباز شریف، اور وہ بھی کاکول میں انہوں نے ایک بڑی اچھی لوکیشن پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی. ایک ملٹری لوکیشن کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک اسٹیج ایسی دی جس کو سارے دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. پرائیویٹلی کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اسلام ملک جو ہے کہ آپ نے یہ اچھا جیسچر شو کیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاتھ جو ہیں صاف ہیں. کوئی بھی انٹرنیشنل کمیشن یا گروپ آف پیپل، کریڈیبل کنٹریز جو ہیں وہ آ کے مل کے بیٹھ کے یہ انویسٹیگیٹ کر لیں. یہ سارا فراڈ ہے، ٹوٹل فراڈ ہے کہ واقعہ ہوا ہے 4 بجے اور 4:05. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوگا. دوپہر کے 2 بجے، جی 2 بجے اور 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ میرا مطلب ہے اس کو اسی پاکستان بیشنگ جو ہے امیڈیٹلی شروع ہو گئی. اس سے سارے چینل جو ہیں ایک دم جو ہے وہ جس کو ایک کورس شروع ہو گیا، قوالی شروع ہو گئی کہ پاکستان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. ساتھ ہی جو ہے IWT کی تھریٹ بھی آ گئی کہ جی ہولڈنگ دا بینس جو ہے تاکہ واٹر ویپن بھی جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکے جو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کوریوگراف تھا یہ سارے کا سارا چیز جو ہے. اور یہ لاسٹ کوشچن خواہ صاحب، کلیئرلی اگر آپ سمجھتے ہیں کوریوگرافٹ ہے اور ساری چیزیں پلان تھی تو اس کا پھر ایک لاجیکل کنکلوژن بھی ہوگا، اسٹیپ 2 بھی ہوگا جو سوچا ہوگا. یہ اب تو نہیں فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ حملہ کرنا ہے نہیں کرنا، جھگڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آرمڈ کانفلکٹ. آپ کے خیال میں 7 دن گزر گئے. آئی نو یو ڈونٹ ہیو آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود دیٹ کہ وہ سارے کے سارے اسٹیپ 1 2 3 4 5 میں اس میں جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ شامل ہو. تو آپ کے خیال میں اب 7 دن تو گزر گئے ہیں، کریٹیکل پیریڈ کتنا ہے؟ نہیں میں نے کہا میں میری بات سن لینا، میں نے وہ سارے کا سارا 1 2 3 4 ہوگا ایک اس کو سیکوینس میں کہ یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی انٹروینشن ہو جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے طرف سے کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسپٹیبل، یو ہیو ٹو اوائڈ ان کو بھی اور ہمیں بھی، تو وہ سچویشن میں کیا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کیا نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں. میں ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ. We are ready for any eventuality. Can we conclude on this note if I have got you right? کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ پلان جس طرح انڈیا کا نظر آ رہا ہے وہ ایک آرمڈ کانفلکٹ کے اوپر ہی جا کے ختم ہوتا ہے، مگر اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی وغیرہ کی انٹرونشن سے بدل جائے تو بدل جائے، ورنہ پلاننگ ان کی کانفلکٹ کی ہے؟ جی، اور اس میں یہ ہے کہ ان لاسٹ 1 ویک جو ہے انہوں نے ٹیمپریچر اتنے ہائی کیے ہیں کہ وہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ اس ساری سچویشن میں جو انہوں نے اپنے لیے کریٹ کی ہے اس کے لیے ایگزٹ کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں. یا میسو انٹرنیشنل پریشر آئے کہ بھائی یہ یو ڈونٹ ڈو اینی سچ تھنگ وچ ول ڈسٹرب دا پیس آف دا سب کانٹیننٹ. یا پھر یہ ہے کہ پھر وہ کچھ چھوٹی موٹی واردات کر کے کہیں جی کہ جڑا ہے وہ جواب دے دیتا ہے. This sort of thing. یہی ہو سکتا ہے. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یا وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جب 22 تاریخ کو پہلگام ہوا تو آپ کو یاد ہوا اس کے اگلے دن بہار میں ایک بڑی خوفناک قسم کی دھواں دھار تقریر کی نریندر مودی نے، لیکن اب 7-8 دن ہو گئے ہیں، ثبوت ابھی تک ایک بھی نہیں آیا، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی کچھ نہیں. آج جو پریس کانفرنس کی ہے پاکستان کی طرف سے، آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ پریس کانفرنس دیٹ یو کین آسک فار، کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ انڈیا میں نہیں سنائی جائے گی، وہاں پہ کوئی چینلز ہمارے نہیں جا رہے، ان کے عوام یہ نہیں سنیں گے، ورنہ یہ سوالات وہاں پہ بھی اٹھ بھی رہے ہیں اور بھی ایک مربوط طریقے سے اٹھ جاتے ہیں. لیکن جس طرح پاکستان نے اپنا پولیٹیکل کیس آج بنایا ہے دنیا کے لیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ A to Z یہ بہت سے سوالات تھے جو بکھرے ہوئے تھے، ان کو بڑے بھرپور طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے
اور بتایا گیا ہے کس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک واقعہ ڈیزائن ہوا. اس کے بعد اس میں ایک مسلمانوں کی نفرت کا عنصر ڈالا گیا, اسلامک ٹیررزم کا ورڈ یوز کیا گیا. اس کے بعد اسی کور کے اندر کس طرح کشمیر کے اندر ٹکا کے ایک نیا ویو راؤنڈ آف آپریشن شروع ہو گیا. 50 گھر اب تک گرا دیے گئے ہیں جس طرح کی آکوپیشن فورسز کرتے ہیں. 2000 کشمیری ابھی تک پکڑے گئے ہیں اور لوگوں کی زندگی بہت سخت ہو گئی. اور تو اور فیملیز توڑی جا رہی ہیں. جو مقبوضہ کشمیر کا اللیگلی آکوپائڈ جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر ہے, وہاں سے ان کی خواتین کو واپس بھیجا جا رہا ہے, بچوں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. ایک خاتون کا آپ نے سنا 43 سال سے وہاں پہ ہیں, ان کو علیحدہ کر دیا گیا. ہر قسم کی آپریشن چل رہی ہے, سب کچھ چل رہی ہے. بات اب یہ ہے کہ دنیا اس پہ کیا دیکھتی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے, انڈیا کے ساتھ سارے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں فوجی قوت بھی ہے, اکنامک پاور بھی ہے. لیکن جب آپ اس کو انسانیت کے معیار پہ دیکھتے ہیں تو شاید اس سے زیادہ گھٹیا حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. شاید اس سے زیادہ بدبودار مذہبی جنونی حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ تمام حقائق اپنی جگہ ہیں. دیکھنا بھی ہے کہ اب انڈیا کیا فیصلہ کرے گا. کیا نریندر مودی جتنا یہ ملک کے اندر بھی پریشر بن رہا ہے, جو ہو رہا ہے, جو دنیا کی باتیں ہیں, کیا وہ فرسٹریٹ ہو کے 2 قدم پیچھے ہٹے گا یا اور ڈیسپریٹ ہو کے پاکستان پہ حملے کی تیاری کرے گا؟ اگر کرتا ہے تو آئی تھنک اس کا ایک ہی جواب سب سے بہترین ہے, اور میں اسی کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. بیکاز آئی تھنک پاکستان کی جو اپروچ ہے اور اس تمام معاملے میں جس پہ پاکستان نے اب تک بہت ہی مدلل طریقے سے اور بڑے ہی ریسٹرینٹ اور بڑے ہی آئی وڈ سے ویری انٹیلیجنٹلی رسپونڈ کیا ہے اب تک, لائک اے میچور کنٹری. اینڈ آئی مسٹ گیو فل کریڈٹ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے, جو ہماری عسکری قیادت ہے, جنہوں نے اس معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے. ڈیفینیٹلی اٹس بریلینٹ. لیکن کہاں پاکستان کھڑا ہے؟ آئی تھنک یہ تمام بات پاکستان کی پالیسی اس وقت, فارن پالیسی, ملٹری پالیسی, اس کامنٹ میں ہے جو اس وقت ڈی جی ISPR نے کی. میں اسی کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. We are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. But if they think that aggression is the path forward, our message is only this: we are ready. Don't test it.